ہمارے پیمانے الگ ہو گئے ہیں. ہم یہودیوں کی طرح کچھ مان لیا کچھ چھوڑ دیا. جہاں مرضی آئی وہاں ہم شریعت کے پیروکار بن گئے. وہاں ہم نے کہا جی ہم تو نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں, ہم تو نبی کا کہا مانتے ہیں. اور جہاں ہماری طبع کے مطابق نہ ہوا فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں ہم نے چھوڑ دیا اسے. وہاں ہم نے تعویلیں گھڑ لیں, وہاں ہم نے بہانے اور عذر تراش لیے, بجائے اپنی کمی کوتاہی ماننے کے. آج مسلمان ہیلے بہانے لے کر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور آپ کی شریعت اور آپ کے دین کے مقابلے میں. کتنی حرام چیزیں ہیں آج مسلمان ان کو اپنائے ہوئے ہیں, ان کو استعمال کر رہے ہیں, ان کو پہن رہے ہیں, ان کو سجا رہے ہیں اپنے جسموں پر. کتنی حرام چیزیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرما دی, لیکن ہم نے نہیں چھوڑی. کھانے پینے میں دیکھیں, مسلمانوں میں بڑا طبقہ ہے اللہ کے فضل سے شراب سے بچا ہوا. شراب حرام ہے نا, یہ خبیث چیز ہے. یہ انسان کی روحانیت کے لیے اور انسان کے جسم کے لیے, دونوں کے لیے, معاشرے کے لیے, ماحول کے لیے, یہ خاندان کے لیے, یہ گھر کے لیے مضر ہے. اس میں خرابی ہی خرابی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا, حرام قرار دے دیا. لوگ پیتے تھے دور جاہلیت میں بھی, اسلام کے آغاز میں بھی, لیکن تدریجاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دے دیا. پھر کامیاب کون ہوئے؟ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنا, اس کے بعد دوبارہ زندگی میں سوچا تک نہیں اس کے بارے میں, اور پی رہے ہیں, پیالے منہ کو لگا رہے ہیں. وہیں چھوڑ دیے, مٹکے توڑ دیے. مدینے کی گلیوں میں شرابیں بہہ رہی ہیں. کیا ہوا ہے؟ آواز آئی ہے, ایک آواز لگانے والا آواز دیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے شراب کو حرام قرار دے دیا. کوئی ہیلا بہانہ نہیں, ابھی تو پی لیں, ابھی تو ہمارے پاس آ گئی ہے, یہ گھونٹ تو بھر لیں, یہ تو بنا لی ہے, اس کو تو ختم کر لیں, یہ جو بنائی ہے اس کا کیا بنے گا, یہ ضائع ہو جائے گی, اس کو تو استعمال کر لیں. نہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آیا, چھوڑ دی. آج کتنے مسلمان ہیں, مسلمانوں میں کتنے نوجوان ہیں, کتنے بوڑھے ہیں, کتنے لڑکے ہیں جو آج اس لعنت میں, نشے کی لعنت میں ملوث ہو چکے ہیں, مبتلا ہو چکے ہیں. اور صرف شراب ہی نشہ نہیں ہے, بلکہ الخمر ما خامر العقل, ہر وہ چیز شراب ہے اور شراب کے حکم میں داخل ہے, اسی طرح حرام ہے جس طرح شراب حرام ہے. ہر وہ چیز جو انسان کی عقل پہ پردہ ڈال, جس سے انسان اپنے آپ کو اصلی حالت میں برقرار نہ رکھ پائے, ہر وہ چیز حرام ہے. اور یہ بھی فرما دیا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام, جس کا ایک مٹکا, ایک گیلن پینے سے نشہ ہوتا ہے, اس کا ایک قطرہ بھی حرام ہے, آدھا قطرہ بھی حرام ہے. فرما دیا آج ہمارے مشروبات میں یہ چیزیں استعمال ہو رہی ہیں. کئی ایسی چیزیں ہیں, باہر سے امپورٹڈ ڈرنکس آتے ہیں, ان کے اندر استعمال ہوتی ہے, لوگ پی رہے ہیں. اب تو ویسے بھی کھلم کھلا بک رہی ہے پاکستان میں, خالص شراب بھی بک رہی. نوجوان شراب میں, ہیروئن میں اور اس طرح کے نشوں میں, گٹکا ہے اور پان کے اندر تمباکو ہے اور اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہو چکے ہیں. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام خبائث کو حرام نہیں کرا؟ کوئی ایسا مسلمان جو کہے کہ تمباکو میں, یہ گٹکے میں, یہ سگریٹ میں, یہ فلاں جو دیگر وہ ہیروئن ہے یا فلاں, اس میں کوئی فائدہ ہے, کیا نقصان نہیں ہے اس میں؟ سگریٹ کی ڈبی پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ مضر صحت ہے, اس سے کینسر ہو جاتا ہے, اور خوفناک تصویریں بھی لگائی ہوئی ہیں, لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں. اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں مانی ہے, کسی حکومت, کسی گورنمنٹ کی کیسے مانے گا؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرام کردہ امور نہیں ہے؟ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ, منکر سے منع کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ, خبائث سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا, حرام قرار دے دیا. یہ خبائث ہے, یہ آپ کے
جسم کے لیے، آپ کی روح کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، چھوڑ دو انہیں۔ آج کوئی اگر شراب نہیں پیتا وہ گٹکا کھاتا ہے، وہ گٹکا اور شراب کچھ بھی نہیں کرتا، کسی اور طریقے سے کوئی نہ کوئی طریقہ استعمال کر رہا ہے۔ نوجوان ہیں شیشہ پیتے ہیں، یہ نیا رواج اور فیشن کے طور پر آ گیا، لوگ اس نشے میں مبتلا ہو رہے۔ ہمارے نوجوان کس طرف جا رہے ہیں؟